الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے چند جمعوں سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کو دیتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اب متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کی نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ بتائی یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ بتائی یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے، تو نماز قائم کرتے ہیں۔ ان دو کے بارے میں بات ہو چکی۔ تیسری نشانی اللہ نے فرمائی وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مال ہم نے کمایا ہے، یہ ہماری چیز ہے، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں، یہ ہماری دکان ہے، یہ ہماری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مما رزقنا، ہم نے دیا ہے ان کو، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ہم نے دیا ہے۔ دیکھیں رزق میں خالی مال دولت نہیں آتا۔ کسی کے پاس کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ کسی کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ کسی کو اللہ نے اولاد، نیک صالح اولاد دی ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنی دولت پہ، اپنے مال پہ سانپ بیٹھ کے بن کے نہیں بیٹھتے، بلکہ اس میں سے غریبوں کا حق نکالتے ہیں۔ جو ہم نے، کیونکہ مال ہمارا نہیں ہے، علم ہمارا نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اگر کسی کو طاقت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، اگر کسی کے پاس مال ہے تو اللہ نے دیا ہے، کسی کے پاس علم ہے تو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے سب کو دیا، یہ سارے کچھ رزق بھی شامل ہے۔ ایک آدمی عالم ہے، جانتا ہے، علم اللہ نے دیا ہے، اگر وہ خرچ نہیں کرتا، یعنی وہ مسائل دوسروں کو نہیں بتاتا، کوئی پوچھنا آتا ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو دے نہیں سکتا۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، وہ اس کے پاس فائدہ لینے کے لیے آتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتا، وقت نہیں دے سکتا، تو یہ خرچ نہیں کیا، اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے، کوئی مظلوم غریب ہے، کوئی کمزور ہے، اس کو کام ہے، اگر اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو استعمال نہیں کرتا تو یہ بھی نعمت بیان کرتی ہے۔ کسی نے کو اللہ نے مال دولت دیا ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے،
کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اگر اس کو بعد وجود میں نہیں خرچ کرتا تو یہ نعمت کی نشانی تھی۔ اللہ نے دیکھ فرمایا ثم تسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سے سوال کیا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں کون رہتا تھا، تمہارے پڑوس میں اہل حدیث کیوں رہتا تھا، بریلوی کیوں رہتا تھا، غیر مسلم کیوں رہتا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں بھوکا کیوں رہتا تھا، تمہارے پڑوس میں بھوکا کیوں رہتا تھا، کون رہتا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا، بھوکا کیوں رہتا تھا یہ سوال ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں کوئی چیز پکاؤ تو اس کو ایسی رکھو کہ اس کی خوشبو باہر نہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ غریب کا لڑکا، کوئی غریب تمہارے قریب میں سے گزرے یا اس کے پڑوس میں تمہارے ہو، تمہارے گھر کی پکا ہوا خوشبو اس کے گھر میں جائے، اس کے بچے اس کو تنگ کریں تو وہ ان کا دل دکھے گا، بھگونا تمہیں بھی ملے گا۔ اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکاؤ، اگر کوئی فرض کرو کہ گوشت پکاتا ہے اس سے پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو، کچھ تو اسے پڑوس کے گھر میں بھیج دو۔ ہم کہتے ہیں دوسروں کا مال بھی ہمارے پیٹ میں آئے، ہمارا کسی کے پاس مت جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، جو دے سکتے ہیں وہ چھین بھی سکتے ہیں۔ جو ذات تمہیں نعمت دے سکتی ہے وہ ذات تم سے واپس بھی دے سکتی ہے۔ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، جو کچھ بھی اللہ نے کسی کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ ایک ساتھی فرماتے ہیں میں ساری عمر دو شخصوں کو تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ شخص جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا شخص مجھے پوری زندگی تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، مجھے شخص نہیں ملا۔ یہ دو شخص ساری زندگی مجھے نہیں ملے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خرچ ہو جائے گا، مال میرا کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں ایسی فرمائی کہ جو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اس میں سے 60 گوشے نکلتے ہیں اور ہاتھ اس میں سٹے لگتے ہیں، ایک میں 100 دانہ لگتا ہے، یعنی ایک کے بدلے میں 700 کا اللہ نے اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد میں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں اور بھی بڑھا کے دیتا ہے۔ 700 کی مثال تو اللہ نے خود قرآن میں فرمائی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو دیں گے وہ کتنا دیں گے یہ اللہ جانتے ہیں کتنا دیں گے۔ ہم کسی کو دیتے ہیں تو اپنی حیثیت سے دیتے ہیں، کوئی بڑا مالدار آدمی دے گا تو اپنی حیثیت سے دے گا، وزیر دے گا تو اپنی حیثیت سے دے گا، صدر دے گا تو اپنی حیثیت سے دے گا، اللہ دے گا تو اپنی حیثیت سے دے گا، وہ اپنی حیثیت سے دے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک شخص بھوکا تھا، اس کو ایک وقت کی روٹی ملے ایک وقت کی نہ ملے، کبھی بھوکا کبھی پیٹ بھر کے روٹی کبھی کھائی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی آپ جب کوہ طور پہ جائیں اللہ سے باتیں ہوں تو میری ایک خواہش اللہ کے سامنے ایک عرض رکھنا، کیا کہ اللہ سے فرمانا کہ جو کچھ بھی مجھے رزق ہے میری نصیب میں ہے وہ مجھے ایک ہی دن سارا دے دو، ایک دن تک کم سے کم پیٹ بھر کے روٹی کھا لوں، بعد میں پھر دیکھی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو اللہ سے کہا یا اللہ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میرے رزق میں جتنی بھی رزق ہے مجھے ایک ہی دن دے دے، کم سے کم پیٹ بھر کے میں کھانا کھاؤں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو جو تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا،
اس نے کھانا پکایا، اپنے سامنے رکھا، روٹی رکھی ہے، کھانے بیٹھا، ادھر سے کھانے بیٹھا، اللہ کا ایک فقیر آ گیا اللہ کے نام پہ. ابھی اس کا پورا رزق جو تھا اس کے سامنے تھا، اس کے بعد کوئی رزق نہیں. ادھر سے اللہ کا بندہ مانگنے کے لیے آ گیا. اس نے دل میں سوچا کہ میرے دل میں، میرے نصیب میں تو ہے ہی اتنا، میں یہ کھا لوں گا اس کے بعد پھر بھی بھوکا مرنا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ اللہ کے راستے پہ دیتا ہوں، مجھے ویسے بھی مرنا ہے، پھر بھی مرنا ہے، پھر کیا ہوا. اس نے وہ اٹھا کے اللہ کے راستے کو دے دیا. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دنیا میں 10 گنا زیادہ دوں. بی بی رابعہ بصری کے پاس مہمان آ گئے ملنے کے لیے. گھر میں ایک ہی روٹی تھی. اب جب میں کھانے کا وقت ہوا تو باہر کا فقیر آ گیا. بی بی صاحب نے روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی. خود مہمانوں سے باتیں کرنے لگے. خادمہ جو تھی وہ سوچنے لگی کہ چلو ایک روٹی تھی، تھوڑی تھوڑی سب کے جیسے تھے، چلو ان کی وہ ہو جاتا. ایک روٹی وہ بھی بی بی صاحب نے اٹھا کے باہر کو دے دی. بھوکے مر، آج تو سارے بھوکے رہیں گے. تھوڑی دیر کے بعد باہر سے کھنڈا کھڑکا، کوئی آدمی آیا. خادمہ سے جاؤ دیکھو کون ہے. جا کے دیکھا تو ایک آدمی ہے، وہ 3 روٹیاں لایا ہے. آ کے آج کے بی بی صاحب ایک آدمی خادم لایا، وہ 3 روٹیاں کھائی. کہا یہ ہماری نہیں ہے، واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہے. خادم نے سوچا 3 آدمی تھے، 3 روٹیاں تھیں، چلو ایک ایک تو آ جاتی سر پہ. وہ واپس کر دی. کچھ دیر کے بعد دوسرا پھر کنڈا کھڑکا، پھر باہر گئی تو کوئی اور لایا، 7 روٹیاں لایا. خادمہ سر کے خیال میں بی بی صاحب 7 روٹیاں آئیں، یہ بھی ہماری نہیں ہے، یہ بھی واپس کر دو. وہ بھی واپس گئی. پھر کچھ دیر بعد پھر گھنٹے لگی، پھر 10 روٹیاں لے کے آیا کوئی. ہاں یہ لے آؤ، یہ ہماری. وہ کہنے لگا بھائی پہلے 3 بھی واپس کر دی، 7 بھی واپس کر دی. بی بی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. پہلے 3 یا کی تھی، ہماری بات ہماری نصیب میں نہیں تھی. 7 تھی کہ وہ بھی ہماری نہیں تھی. ہم نے کہا اللہ کا اپنے وعدے کا خلاف کیسے ہو سکتا ہے. پھر وہ 10 آئی دے رہی ہے ہماری. اس شخص نے بھی اٹھا وہ اٹھا کے فقیر کو دے دیا، خود بیٹھ گیا. اللہ نے اس نے فقیر کو دے دیا اور اللہ ان کو دینا شروع کر دیا. اس وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پہ جا رہے تھے، دیکھا کہ بہت بڑا بنگلہ بنا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، لنگر چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. پوچھا کس کا ہے کہ فلانے آدمی کا ہے. مسلم دیکھوں جو ہے کون ہے. جا کر دیکھا تو وہی فقیر جس کے نصیب میں رزق اتنا ہی تھا. بڑے حیران ہوئے کہ اس کے نصیب میں تھا ہی اتنا، وہ اس کو مل گیا، اب اتنی دولت کہاں سے آ گئی. اللہ سے عرض کہ یا اللہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کے نصیب میں تھا ہی اتنا، وہ آپ کو پہلے اس کو دے چکے، اب یہ اتنا بات کہاں سے آ گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی، وپار شروع کر دیا. اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے. یہ مجھے دیتا ہے میں لوٹاتا ہوں، یہ مجھے دیتا ہے میں اسے 10 گنا واپس لوٹاتا ہوں، یہ مجھے دیتا ہے میں اسے 10 گنا بڑھا کے واپس لوٹاتا ہوں، منافع دے کے واپس لوٹاتا ہوں. اس نے میرے سے تجارت شروع کر دی. ہم اللہ کے سامنے تجارت، اللہ کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. اللہ کے ساتھ تجارت کریں. اللہ دیکھیں اللہ کسی کا حق نہیں رکھتے. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتے بلکہ بڑھا کے دیتے. تو 1 کے بدلے میں 10، 7 کے بدلے میں 700، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے ہوگا. کتنا دیں یہ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے. دیکھیں روزی کا مسئلہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اپنے ذمہ لیا ہے. دیکھیں جب عالم رواح میں اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا فرمایا تو اللہ کے صفاتی نام کا بہت سارے ہیں، 99 مشہور ہیں لیکن زیادہ بہت بھی ہیں. تو اللہ ان میں سے کوئی سے بھی نام استعمال کر سکتے تھے. اللہ یہ بھی فرما سکتے ہیں الستو برحمان، کیا میں رحمان نہیں ہوں، رحیم نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں. کون
لیکن اللہ نے ایک لفظ فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ اللہ کے نام کوئی سب استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے رب کا لفظ استعمال کرایا، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں بے شک آپ پالنے والا، بے شک آپ ہمیں پالنے والے، کیونکہ اللہ کا پتہ تھا، اللہ کو علم تھا کہ بندہ دنیا میں جائے گا، بھول بھول جائے گا، دروازے کے پیچھے پڑ جائے گا، تو اللہ نے وعدہ پہلے ہی کہہ دیا کہ پالنے والا میں ہوں، تم اس کی فکر نہیں کرو، روزے کی فکر مت کرو، روزے میں رزاق ہوں، میں دوں گا، تم نہ کماؤ تو بھی میں دوں گا۔ ہاں یہ اور بات ہے، اگر ہم انسان کے دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، جب 3 مہینے کا ہوتا ہے اس کی روح ابھی نہیں ڈلتی، روح ڈلنے سے پہلے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں، اس کی عمر کتنی ہوگی، یا نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، اس کو رزق کتنا ملے گا۔ رزق ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے دیتے ہیں، دنیا میں بعد میں آتے ہیں، رزق پہلے لکھا جاتا ہے۔ الستو بربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ مت کماؤ، ہم کیا کہتے ہیں، ہم دکان کھولیں گے تو روٹی ملے گی، ہم نوکری پہ جائیں گے تو روٹی ملے گی، ہم تجارت کریں گے تو روٹی بھی ملے گی، ہم مزدوری کریں گے تو روٹی بھی ملے گی۔ اللہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بغیر دیے بھی دیتے ہوں، میں بغیر تمہارے کوئی کام کرنے کے بھی دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں۔ یہاں یہ سنت طریقہ ہے کہ ہمیں وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ بغیر وسیلے کی بھی دے سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ دیکھیں پرندے کوئی کام نہیں کرتے، صبح کو بغیر بھوکے اٹھ کے جاتے ہیں روزی کی تلاش میں، اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، کوئی ان کا بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی روٹی نہیں، کوئی، اللہ ان کو بھی دیتے ہیں۔ وہ محنت تو نہیں کرتے، نوکری نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، دکان نہیں کھولتے، کچھ نہیں کرتے، صبح کو بغیر بھوکے جاتے ہیں، پیٹ بھر کے شام کو آتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتے ہیں۔ جب اللہ پرندوں کو، دوسروں کو، تمام مخلوقات کو دے سکتے ہیں تو انسان کو نہیں دے سکتے؟ انسان کو بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ملے گا نہیں ملے گا، کیسے ہوگا۔ اور پھر جو اللہ دیتے ہیں یہ میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ پیسے میرے ہیں، یہ کوٹھی میری ہے، یہ زمین میری ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میں نے دیا، تمہارا کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان جنۃ، اللہ نے ہماری جان بھی خرید لی ہے، اللہ نے ہمارا مال بھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ہماری جان ہے نہ ہمارا مال، اللہ نے ہماری جان بھی خرید لی ہے اور ہمارا مال بھی خرید لیا ہے۔ اللہ کی مہربانی بھی دیکھیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا خریدی کی روزی، اس کے ہم ویسے ہی ہم اس کے غلام ہیں، اس میں خریدی کی کیا بات تھی؟ لیکن اللہ نے دی بھی نعمت کے طور پہ مفت میں، اور پھر پیسوں کے جنت کے میں خریدا بھی ہے، ایک مفت میں دیا اور پھر اس کو مفت میں دے کے پھر اس کو جنت کے نام سے خریدا۔ ہماری جان بھی اللہ نے خریدی، ہمارا مال بھی خریدا، اب ہمارے پاس نہ ہمارا اپنا مال ہے نہ اپنی جان ہے، دونوں سے اللہ نے خریدی۔ ہم کہتے ہیں میرا مال، اللہ چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی تم نے خرید چکا، یہ تو میں تم سے خرید چکا ہوں، تمہارا کیا ہے؟ ہمارا نہ مال ہے نہ ہماری جان ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اس میں اگر امانت میں خیانت کریں گے تو پھر اس کی سزا ملے گی، پوچھا پڑے گا۔ دیکھیں کسی کے پاس امانت رکھیں کہ یہ میں تم کو امانت دے رہا ہوں، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو اپنی مرضی سے، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو، جائز استعمال کرنا، ناجائز مت کرنا، ان کاموں میں یہ چیزیں استعمال کر لینا تمہیں اجازت ہے، لیکن جب میں واپس لوں گا، مانگوں گا تو میں واپس نہیں پڑے گی، تمہاری نہیں ہے، میں نے تمہیں امانت دی، اب جب میں چاہوں گا اس کو واپس لے لوں، استعمال تو میں کچھ وقت کے لیے میں تمہیں دی ہے، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا جب بھی چاہوں اسی وقت تمہیں استعمال ہے۔ امانت کا اصول بھی ہے کہ جس نے امانت رکھی ہے وہ جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے، تو اللہ نے ہمیں جان بھی امانت ہے، ہمارا مال بھی امانت ہے، اب جب چاہیں امانت کو واپس لے سکتے ہیں، جب چاہیں ہماری جان واپس لیتے ہیں، جب چاہیں ہماری مال
یہ ہمارا نہیں ہے. ہم کہ ہمارا ہے، میرا ہے، میرا ہے. میرا نہیں ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے. تیری تو اپنی جان میں نہیں ہے، مال تو ویسے پرایا ہے. مال تو ویسے بھی پرایا ہے، تیری تو اپنی جان بھی نہیں ہے، وہ بھی پرائی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ وقت ہے خرچ کرنے کا. اور اس کے بعد جب واپس جو کچھ نبی سے فرمایا، جو تم نے اپنے پیٹ میں کھا لیا وہ تمہارا، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا، اور یا جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تمہارا، باقی سب پر آئے. جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا، جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا، جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ ہمارا، باقی سب پر آئے. لیکن ان میں بھی فرق ہے کہ جو ہم کھا لیا وہ ہمارا ہے، اس کا پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ یہ بھی ہمارا، یہ زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد جو ہم نے جو باقی بچ گیا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ پرایا ہے. وہ پرایا اگر کوئی دوسرا استعمال کرے گا، فرض کریں ہم نے روزی حلال سے کمایا اور حرام میں بعد میں پیچھے بچوں نے، گھر والوں نے اس کو دوسرے حرام میں خرچ کر دیا، تو خرچ مال ہمارا، پرایا ہمارا، لیکن خرچ دوسروں نے کیا، سزا ہمیں بھگتنی پڑ جائے گی. سزا ہمیں بھگتنی پڑ جائے گی. تم نے بچایا ہی کیوں؟ اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کیا؟ اگر تم نے بچایا تھا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. تم نے بچایا ہی کیوں؟ انہوں نے غلط راستے میں خرچ کیا، خرچ انہوں نے کیا، سزا ہمیں بھگتنی پڑ جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. مسجد میں خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، سب پہ تمہیں ثواب ملے گا. یہ 3 نشانیاں ہو گئے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں. ایسے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو قرآن ہدایت دے گا. باقی 2 نشانیاں باقی بچ گئیں، زندگی رہی تو پھر اگلے سال ہم